جی سر حکم کریں. ایک پہلے تو بات یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کے بعد بھی اللہ کو معصومین بھیجنے پڑ گئے. تو ابھی تو ابتدا ہے تخلیق کے، اور بہت سے سوال ہوں گے آپ سے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک منکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو وہ کون سی کتاب کی بات کر رہے تھے جو کہ بعد میں ترتیب ہوئی؟ وہ تین ایک کتاب سے بکواس کر رہا تھا نا. کتاب تو تھی، اس کو نہ کتاب آتا تھا. کیا کہنے کہتا ایسے کیا رہتا نا، اس نے وہ کون سا کتاب اس کے، کب کتاب اس کے پاس تھا، نہ اس کا کبھی کتاب کا علم تھا، نہ وہ کتنا بھی کتاب پڑھنا آتا تھا اس کو. وہ تو ایسے کہہ رہا تھا، کس کتاب کی بات کر رہا تھا. وہ ایسے کہہ رہا تھا قرآن ہے. قرآن اس زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھا. وہ بس کچھ سورے لوگوں کو آتے ہیں نا، اس زمانے میں لوگ آتے تھے اسی پہ، وہ بس اس کا مخالفت ہدف تھا. وہ قرآن اس کے پاس نہیں تھا کہ واقعاً وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ ایک بہت ہی عاقل شخص ہے، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ قرآن مجید کاملاً موجود ہے ہمارے پاس، ہم اس کے بدولت ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کہہ نہیں رہا تھا. وہ ایسے بکواس کر رہا تھا. صحیح مانتا ہوں میں آپ کی بات کو. بس یہی ایک آپ سے بلوانا تھا کہ وہ کتاب کبھی جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کتاب کا بھی بالکل، کتاب کا بھی جھوٹ کہہ رہا تھا. کتاب بھی اس کے پاس نہیں تھی. کتاب صرف رسول، اس زمانے میں کتاب، پورا کتاب صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھا. بے شک بے شک. کتاب کی بھی بات کریں نا، کتاب کے لیے بھی امت ہمیشہ آج بھی محتاج ہے. آج بھی کتاب کا علم سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ امت ہمیشہ گدا ہے، خاک در ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ غلامی سے امت اپنے آپ کو خلاص کر ہی نہیں سکتا. جیسے اللہ کی بندگی سے آپ نہیں بچ سکتے. آپ جتنا امیر بنے، بادشاہ بنے، جیسے بنے، آپ اللہ کے سامنے کچھ بھی، اللہ کے بندے ہیں، اسی اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مرزوق ہیں. اسی طرح یہ امت ہمیشہ اس کے گردن پہ ایک توق ہے غلامی کی، من کنت مولا کی، کہ یہ امت غلام ہے علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کی. جی ہاں، ہمیں عزیز ہے یہ توق، من کنت مولا. بس قبلہ یہی سوال تھا، بس میں نے کہا تھینک یو یہ سر. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت